کبیر آپ نے انگلش میں تو بول کے لیکن تھوڑا ڈسکرائب کریں گے کتنا ایموشنل تھا کہ کچھ عرصہ پہلے آپ وہیں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں اور آج آپ آلموسٹ آج کے دن کے ہیرو تو ہیں ہی آپ، تو کتنا ایموشنل تھا آپ کے لیے؟ ٹو بی ویری آنیسٹ ایموشنل تو بہت زیادہ تھا، لیکن یو ہیو ٹو کنٹرول دیم. آپ نے اپنے ایموشنز اور فیلنگز اپنے کنٹرول میں رکھنی ہوتی ہیں. تو اس سے بڑی اور خوشی نہیں ہو سکتی. شاید میرا جب ٹیسٹ ٹیم میں پہلی دفعہ نام آیا تو میں نے سب سے پہلے یہی بات کہی تھی کہ میرے 1 رنز ہو یا 10 رنز ہو، وہ میری پرفارمنس سے پاکستان ٹیم کو فائدہ ہو، اور اس چیز کا الحمدللہ کہ آج ہوا ہے، تو میں اس چیز پہ بہت زیادہ خوش ہوں. آپ شروع میں آئے تو میچل اسٹارک نے آپ کو باؤنسرس کیے تھے اور تھوڑا سا اسٹائل طرح سے ہنسے تھے، آپ نے اسمائل دی تھی، لیکن اندر میں تو غصہ ہوگا آپ کو کہ ذرا نبڑنے دو. نہیں، مجھے تھا، کیونکہ ہماری جتنی بھی ڈسکشن ہوتی ہے کہ جب بھی ہمارا 7-8 آتا ہے تو وہ باؤنسر سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو اس دفعہ میں نے جو باہر میں نے اشارہ کیا تھا وہ میں بتا کے گیا تھا کہ میں نے کہا جو مرضی کر لیں، آج جدھر بھی بال لگے گی میں جاؤں گا، باؤنسر کھیلوں گا آج. عامر، انگلینڈ کے خلاف آپ کا ڈیبیو ہوا T20 کا، وہاں پہ 14 رن آپ نے ڈیفینڈ کر کے میچ وننگ پرفارمنس. پھر پی ایس ایل میں آپ کا ڈیبیو ہوا، وہاں پہ آپ کی مین آف دی میچ کی پرفارمنس. پھر ٹیسٹ کا آپ کا ڈیبیو ہوا، آپ کے ساتھ وکٹیں. پھر آج کی تو کیا کہیں گے اس بات سب کے بارے میں؟ دیکھیں، میرا ہمیشہ سے ہارڈ ورک پہ بلیو رہا ہے، ہمیشہ سے. اور میں کبھی بھی ایکسکیوزز کے لیے نہیں جاتا، چاہے ٹیم میں ہوں یا نہ ہوں. تو میرا یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی پرفارمنسز سے جو ہے اپنے جتنے بھی آپ کے کرٹکس ہیں یا جو بھی ہیں ان کو آپ خاموش کرا سکتے ہیں، اور میرے خیال میں یہ بیسٹ وے ہے ان کو چپ کرانے کا. اور جہاں تک بات پرفارمنسز کی ہے، ٹیسٹ ڈیبیو، T20 ڈیبیو، PSL کا، تو اللہ کا شکر ہے، جب آپ نے محنت کی ہوتی ہے اور آپ نے ہوم ورک کیا ہوتا ہے تو آپ پریٹی کانفیڈنٹ ہوتے ہیں اپنی. جب آپ کو وہ اسٹیج پرووائڈ کیا جاتا ہے تو پھر آپ کو اس طرح کا وہ پریشر نہیں ہوتا. آپ نے ہارڈ ورک کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا، کیونکہ آج بھی نیٹس میں لنچ میں ہم نے دیکھا آپ نے 1 سے 1.5 گھنٹہ بیٹنگ پریکٹس کی. پھر 50 کے بعد اسپیشل جو آپ کی سیلیبریشن تھی وہ بھی بہت کچھ بتا رہی تھی، تو تھوڑا اس بارے میں بتائیے گا. حفیظ بھائی سے بات ہو رہی تھی تو میں 5 منٹ بھی مجھے ملے تو میں حفیظ بھائی سے بات کرتا ہوں، حفیظ بھائی میں تھوڑی بیٹنگ کر لوں تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ کر لو. تو ہمیشہ وہ مطلب وہ پھر انہوں نے مثال بھی دی تھی ایک. تو خیر میں چاہ رہا تھا کہ میں وہ پیس کھیلوں، مطلب پیس سے تھوڑا ہو رہا تھا مجھے، تو وہ چیز کو میں مینٹلی اپنے اوپر وہ سوار کرنا نہیں چاہ رہا تھا. تو وہ آج میں نے 18 یارڈس کی پچ کے اوپر میں نے پریکٹس کی تھی، جس سے میرے خیال میں مجھے کافی ایج ملا تھا. اور وہ جو سیلیبریشن تھی، وہ سیلیبریشن میری اپنے بیٹنگ اسسٹنٹ کوچ جو ہمارے شاہد بھائی ہیں، کیونکہ ابھی میری بیٹنگ آئی نہیں تھی تو میں ان سے تقریباً کوئی 45 منٹ بیٹھ کے بات کر رہا تھا. تو میں ان سے کچھ پرسنل چیزیں وہ شیئر کر رہا تھا جس کی وجہ سے میں اسٹرگل کر رہا تھا بیٹنگ میں. تو وہ میرے ساتھ بیٹھے تھے، وہ ہمیشہ سے مجھے گائیڈ کرتے ہیں جب بھی مجھے ملتے ہیں، جب بھی ہماری بیٹنگ کی بات ہوتی ہے تو ہمیشہ سے وہ گائیڈ کرتے ہیں. تو آج ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ جو 45 منٹ تھے نا، میرے خیال میں وہ مجھے اس چیز سے باہر لے آیا کہ جس چیز میں پھنسا ہوا تھا. تو وہ ان کے لیے اشارہ تھا اس وجہ سے. ہمیں ہمارے ٹاپ آرڈر اسپیشلی اوپنرز ناکام ہوئے، بابر سے بھی اسکور نہیں ہوا، سم سے بھی اسکور نہیں ہوا. اب پہلے تو وکٹ کی کنڈیشن بتائیں کہ اب لیٹ آورس کے اندر تھوڑا بہتر ہوا ہے اب آپ نے کیونکہ ٹیکل کیا آسٹریلینس کو؟ جی بالکل. سٹارٹ میں بال کیونکہ نیا بال آبویسلی سیم راؤنڈ بھی ہو رہا تھا، سوئنگ بھی ہو رہا ہوتا ہے، تو میرے خیال میں میں کہوں گا سائم کو بہت اچھا بال پڑ گیا تھا اور عبداللہ سے نہیں ہو سکا. ہارڈ لک اس کے لیے. اب وہ دوسرا یہ ہے کہ بابر بھائی بہت اچھا کھیل رہے تھے، اور میرے خیال میں آج بھی اس کو ہم کہیں گے کہ وہ ان لکی رہے. شاید امپائرز کال ہو سکتی تھی لیکن نہیں ہو سکی. تو جس طرح آج وہ کمپیکٹ کھیل رہے تھے تو ہمیں تھا کہ انشاءاللہ آج وہ مطلب اسکور تو وہ کر رہے ہیں 30 40 35 تو وہ کر رہے ہیں، بس یہ نہیں ہے کہ وہ کر بھی نہیں رہے. لیکن بعد میں پچ کا بیہیویئر ڈیفینیٹلی چینج ہوتا ہے، پہلے آور میں دوسرے آور میں چینج ہو جاتا ہے ہر دفعہ. دھوپ پڑتی رہتی تو اس سے تھوڑا سا سلو ہو جاتا ہے، تھوڑا سا ہارڈ ہو جاتا ہے، تو بال جو ہے وہ بیٹ پہ آنا بہت اچھا شروع ہو جاتا ہے. تو ابھی ایز کمپیئر ٹو فرسٹ آور بیفور لنچ میرے خیال میں ابھی جو تھا پچ اس کا بیہیویئر یہ تھا کہ وہ کافی سلو ہو گیا. 20 اوور کی تقریباً پارٹنرشپ کرنے کے بعد بھی آپ آؤٹ ہونے کے بعد حمزہ سے بات کر رہے تھے جب آپ کا کیچ ہوا تو آپ لوگوں نے کیا ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا اس وقت؟ کتنی آپ کے گرفت کے اندر بیٹنگ آ چکی تھی کہ آپ شاید پورا دن کھیلنا چاہ رہے تھے؟ کیا بات ہوئی؟ نہیں، میری میر حمزہ سے جو بات ہو رہی تھی وہ ان سے یہی ہو رہی تھی، میں چاہ رہا تھا کہ میں ان کو صرف 1 سے 2 بال دوں. جب وہ مجھے لگے گا کہ ہاں وہ کانفیڈنٹ ہیں، اب 3 بال روک سکتے ہیں، 4 روک سکتے ہیں، تو پھر میں ان کو اس حساب سے کرتا. اب ہمارا یہ جو تھا ڈیسائیڈ یہ ہوا تھا کہ ہم جتنے رنز مطلب جتنے رنز ایڈ کر سکتے ہیں ٹیم ٹوٹل کے لیے تاکہ وہ ہماری ٹیم کو فائدہ ہو. اور میرے خیال میں میرو بھائی کے لیے کافی خوش ہوں کہ انہوں نے میرا ساتھ دیا وہاں پہ. اور میرا یہی تھا کہ میں نے بالر چوز کیا ہوا تھا کہ میں اس کے اگینسٹ جاؤں گا، چاہے یہ آگے کرے گا یا پیچھے کرے گا، لیکن ہم نے رنس کے لیے جانا ہے. تو ہمارا یہی تھا کہ اور دوسرا پیچھے ہم ٹائم بھی دیکھ رہے تھے کہ پیچھے ٹائم کتنا رہتا ہے. تو مائنڈ میں ایک تھا کہ وہ کیونکہ 2-3 دفعہ ایسا ہوا کہ ان کا ایج ہوا تو مجھے تھا کہ یار میں نے غلط کر دیا، ان کو اسٹرائک دے دیے.
لیکن یہ چیزیں تو پھر ہوتی ہیں. آپ نے جتنا ہم کر سکتے تھے ہم نے الحمدللہ اتنا بہتر کیا. تھوڑا آسان ہو گیا تھا آخر میں ٹیکل کرنا کافی بہتر ہو گیا تھا. وہ تب بھی بہت زیادہ گئے تھے لیکن کافی ایزی ہو گیا تھا. ہمیں جو جسے آپ نے کرکٹ کھیلا ہے سیریز میں کافی لوگ آسٹریلیا میں کافی آپ نے دل جیت لیا لوگوں کا. آپ جناب اب ہمیشہ بولنگ کرتے ہو بیٹنگ کرتے ہو بہت جوش کے ساتھ کرتے ہو, تو وہ جوش کے بارے میں آپ بتا سکتے ہو کہاں سے آتا ہے یہ جو بھی کرتے ہو فیلڈنگ بیٹنگ بولنگ, تو اس کے بارے میں. دیکھیں کرکٹ میرا پیشن ہے اور جب پیشن آپ کا پروفیشن بن جاتا ہے نا تو آپ اسے انجوائے کرتے ہیں, آپ اسے اسٹریس نہیں کرتے, آپ اس کا ہر مومنٹ جو ہے نا وہ مومنٹ میں رہنا چاہتے ہیں کہ ہاں میں چاہے بالنگ کر رہا ہوں یا بیٹنگ کر رہا ہوں کہ آئی وانٹ ٹو لیو ان دیٹ مومنٹ. تو کیونکہ میں بہت اسٹرگل سے آیا ہوں, میں مطلب ایسے نہیں ہے کہ مجھے فوراً سے مل گئی ہے, اور میں نے اسٹرگل کیا لیکن میں نے کبھی گیو اپ نہیں کیا. تو ابھی ایوری تھنگ ایوری اسٹیج مینس اے لاٹ فار می, اٹ مین ورلڈ ٹو می. جو بھی اپرچونیٹی ہوتی ہے میری 100% یہ کوشش ہوتی ہے, کیونکہ جو میرا پرسنل مائل اسٹون تھا وہ پاکستان ٹیم تک پہنچنا تھا. اس کے بعد آپ کے پرسنل مائل اسٹونز ہیں وہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. اب جو میرا مائل اسٹون ہے وہ جتنی بھی پرفارمنسز ہیں وہ پاکستان کے لیے. میرا مین مائل اسٹون یہ ہوگا کہ جتنے بھی میرا فوکس ہے جو بھی پرفارمنسز ہیں وہ پاکستان ٹیم کے لیے. تھینک یو. تھینک یو.